بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ احسن قریشی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تینوں جماعتوں یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے JUI، PMLN اور پیپل پارٹی، تینوں نے ایک دوسرے سے مسودے شیئر کیے۔ تینوں پارٹیاں ایک نقطے پر ایک جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس میں ایک جو نقطہ ایسا نقطہ ہے جس پر تینوں پارٹیاں اتفاق کر چکی ہیں، تاہم ایک نقطہ ایسا ہے جس پہ فضل الرحمان صاحب کا اور PMLN اور پیپل پارٹی کے ساتھ ڈیڈ لاک ہے، یعنی کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا جب تک اس پوائنٹ پر آپ آمادہ نہیں ہوں گے، اس کو بھی قبول نہیں کریں گے، اس وقت آئینی جو ترمیم ہے اس میں مولانا صاحب یا JUI جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی۔ وہ کون سا پوائنٹ ہے جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور گورنمنٹ کا اس وقت ڈیڈ لاک موجود ہے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کسی اور کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں جو پروپوز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں، ان کا مسودہ تینوں جماعتوں نے یعنی کہ JUI، PMLN اور PP نے ایک دوسرے سے شیئر کیا۔ تینوں جماعتیں ایک نقطے پر تو متفق ہیں، یعنی کہ بہت سی 50 سے زائد امینڈمنٹس ہیں، ان میں سے ایک کامن نقطہ ہے جس پر ہر جماعت کا فوکس تھا، وہ یہ تھا کہ جو 19ویں ترمیم ہے اس میں جو پارلیمانی کمیٹی کے ججز کی تقرری کے اختیارات تھے وہ ختم کیے گئے اور جوڈیشل کمیشن کو دیے گئے تھے، وہ اختیارات واپس 18ویں ترمیم کے مطابق جوڈیشل کمیشن پارلیمانی کمیٹی کو دیے جائیں۔ یعنی کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ضم کر کے ایک ایسی ایک کمیٹی بنائی جائے جو ججز کی تعیناتی کرے گی، ان کی تقرری کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ اس پر تو تینوں جماعتیں JUI، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ بنیادی طور پر یہ جو نقطہ تھا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ ڈیمانڈ تھی اور اس سے اتفاق کیا PMLN نے بھی اور پیپل پارٹی نے بھی، اس پر تو اتفاق ان کا ہو چکا ہے۔ تاہم مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے ساتھ ایڈیشنل ایک ڈیمانڈ اور رکھی تھی جس میں انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ سیپریٹ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کا قیام عمل میں لائے بغیر، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہی کی تعداد بڑھا کر اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے الگ سے بینچ تشکیل دیے جائیں، بجائے اس کے کہ 100 200 300 کیسز کے لیے ایک نیا سیٹ اپ، ایک نئی عدالت قائم کی جائے۔ تو آپ یہی جو 17 ججز ہیں سپریم کورٹ کے موجودہ، ان کی تعداد بڑھا کر اور سیپریٹ جو ہے وہ بینچز آپ تشکیل دے سکتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز یا کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن سے ریلیٹڈ میٹرز وہ سن سکتے ہیں۔ اس پوائنٹ پر فضل الرحمان صاحب کا اور گورنمنٹ کا اختلاف ہے۔ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نئی آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کانسٹیٹیوشنل میٹرز کی انٹرپریٹیشن کے جتنے میٹرز ہیں وہ اسی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دیں اور اس میں جو ہے وہ ایک بینچ تشکیل دیا جائے جو یہی میٹر سنیں۔ میں نے پہلے میرا اپنا نقطہ نظر یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک الگ سے آئینی عدالت بنانے کے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، تاہم اس پر گورنمنٹ کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ابھی تک ڈیٹا موجود ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ شرط بھی نہیں مانی جاتی وہ ان کو جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس میں ووٹ نہیں دیں گے۔ اگر اس پر ان کا ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بے
बेशक वो कहते रहें कि उनके नंबर्स पूरे हैं, मगर ये हकीकत है कि मौलाना फजल रहमान साहब के नेशनल असम्बली में और सेनेट में अगर ये उनको सपोर्ट नहीं करते तो गवर्नमेंट के लिए आइनी तरमीम पास करवाना नामुमकिन होगा। जो जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जब आइनी तरमीम जो है वो मंजूर नहीं पास नहीं हो सकेगी तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और अलबत्ता अगर उनकी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक सूरत में उनका रास्ता रोका जा सकता है, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हो जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मुताबिक जो नए जजेज़ हैं उनकी तकर्री जो चीफ जस्टिस होगा उसकी तकर्री के लिए 3 सीनियर तरीन जजेस का नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा और उसमें से किसी एक को वो लगाएंगे। तो उस सूरत हाल में फिर यहिया अफरीदी हैं और जस्टिस मनीब हैं। जस्टिस मनीब को भी गवर्नमेंट पसंद नहीं करेगी तो फिर यहिया अफरीदी के चांसेस उस सूरत में हो सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर पास हो जाती है तो। थैंक यू।